السلام علیکم دوستوں، تو میں پھر سے حاضر ہوں ایک نئے اور لیٹسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ تو آپ سب کا خیر مقدم ہے آج کے اس نئے اور لیٹسٹ ویڈیو میں۔ تو آپ کا سواگت ہے آپ کے اپنے اس پیارے سے یوٹیوب چینل شفیق ایجوکیشن پر۔ آج میں موجود ہوں کلاس 12 کے اردو کو لے کر کے۔ آج ہم دیکھنے والے ہیں کلاس 12 کا اردو چیپٹر نمبر 6، جس کا نام ہے باغ و بہار۔ کیا نام ہے؟ باغ و بہار نام ہے، اور یہ جو ہے ایک داستان ہے۔ اور یہ جو باغ و بہار ہے، اس کے جو مصنف ہیں، جو رائٹر ہیں، ان کا نام ہے میر امن دہلوی۔ آج ہم دیکھنے والے ہیں معروضی سوالات مع جوابات، یعنی آبجیکٹیو کویشچن وتھ آنسر آج ہم کرنے والے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتا دوں کہ ہم سبجیکٹیو کویشچن بھی کرنے والے ہیں، اسی لیے یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ضروری ہے، اسی لیے آپ اسے آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو اسے لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ میں کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ کروں تو اس کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ تو آئیے بنا دیری کیے ہوئے آج کے اس کلاس کو ہم شروع کرتے ہیں۔ دیکھیں سوال نمبر فرسٹ کیا کہتا ہے کہ باغ و بہار کا تعلق کس صنف سے ہے؟ آپشن اے ہے داستان، آپشن بی ہے مضمون، آپشن سی ہے خط، آپشن ڈی ہے انشائیہ۔ تو سوال نمبر فرسٹ کا جو رائٹ آنسر ہے وہ ہو جائے گا آپ کا آپشن نمبر اے، بالکل رائٹ ہو جائے گا۔ کیا؟ داستان سے ہے۔ اگلا سوال ہے باغ و بہار کس کی تصنیف ہے؟ باغ و بہار کس کی تصنیف ہے؟ آپشن اے ہے میر واعظ کی، آپشن بی ہے میر محمد کاظم کی، آپشن سی ہے میر امن کی، آپشن ڈی ہے بہادر علی کی۔ تو سوال نمبر 2 کا جو رائٹ آنسر ہے وہ ہو جائے گا آپ کا آپشن نمبر سی، بالکل رائٹ ہو جائے گا، میر امن دہلوی کی۔ اب چلتے ہیں سوال نمبر 3 کی طرف۔ دیکھیں سوال نمبر 3 کیا کہتا ہے؟ باغ و بہار کہاں لکھی گئی تھی؟ آپشن اے فورٹ ولیم کالج میں، آپشن بی علی گڑھ کالج میں، آپشن سی ہے دہلی کالج میں، آپشن ڈی ہے گیا کالج میں۔ تو سوال نمبر 3 کا جو رائٹ آنسر ہے وہ ہو جائے گا آپشن نمبر اے، بالکل رائٹ ہو جائے گا۔ کیا؟ فورٹ ولیم کالج میں لکھی گئی تھی۔ اگلا سوال ہے باغ و بہار کس کتاب کا ترجمہ ہے؟ آپشن اے ہے چہار درویش، آپشن بی ہے اخلاق محسنی، آپشن سی ہے گنج خوبی، آپشن ڈی ہے داستان عبرت۔ تو سوال نمبر 4 کا جو رائٹ آنسر ہے وہ ہو جائے گا آپشن نمبر اے، بالکل رائٹ ہو جائے گا۔ کیا؟ چہار درویش۔ یہ جو چہار درویش ہے وہ فارسی زبان کی کتاب ہے، اور اسی کتاب کو میر امن دہلوی نے جان گلکرسٹ کی خواہش پر جو ہے فارسی زبان سے اردو زبان میں ترجمہ کر دیا، اور اسی کا نام باغ و بہار رکھا گیا تھا۔ اب چلتے ہیں سوال نمبر 5 کی طرف۔ دیکھیں سوال نمبر 5 کیا کہتا ہے؟ باغ و بہار پر مصنف کو کتنے روپے کا انعام ملا؟ یعنی کہ جب یہ جو باغ و بہار لکھا گیا تھا، جو میر امن دہلوی نے لکھے تھے، تو یہ کتاب بہت زیادہ مشہور و معروف ہوئی، جس کی وجہ سے میر امن دہلوی کو فورٹ ولیم کالج کی طرف سے کچھ روپے کا انعام بھی ملا تھا۔ تو وہی سوال کہہ رہا ہے کہ کتنے روپے کا انعام ملا تھا۔ دیکھیں آپشن اے ہے 400 روپیہ، آپشن بی ہے 500 روپے، آپشن سی ہے 600 روپے، آپشن ڈی ہے 700 روپے۔ تو سوال نمبر 5 کا جو رائٹ آنسر ہے وہ ہو جائے گا آپشن نمبر بی ہو جائے گا، 500 روپے کا انعام ملا تھا۔ کہاں سے؟ فورٹ ولیم کالج کی طرف سے میر امن دہلوی کو۔ ٹھیک ہے، کیوں ملا تھا؟ کیونکہ انہوں نے فورٹ ولیم کالج میں ہی باغ و بہار نام کی کتاب کو ترجمہ سوال نمبر 6 کی طرف۔ دیکھیں سوال نمبر 6 کیا کہتا ہے؟ باغ و بہار کتاب کس سال مکمل ہوئی؟ آپشن اے 1800 عیسوی میں، آپشن بی 1801 عیسوی میں، آپشن سی ہے 1802 عیسوی میں، آپشن ڈی ہے 1803 عیسوی میں۔ تو سوال نمبر 6 کا جو رائٹ آنسر ہے وہ ہو جائے گا آپشن نمبر بی، بالکل رائٹ ہو جائے گا۔ کیا؟ آپشن نمبر بی، 1801 عیسوی میں باغ و بہار جو کتاب تھی وہ مکمل ہو گئی تھی۔ اب چلتے ہیں سوال نمبر 7 کی طرف۔ دیکھیں سوال نمبر 7 کیا کہتا ہے؟ باغ و بہار میں کتنے درویشوں کے واقعات کو بیان کیا گیا ہے؟ یہ جو باغ و بہار نام کی کتاب ہے، اس میں کتنے درویشوں کے واقعات کو بیان کیا گیا ہے؟ آپشن اے ہے 2، آپشن بی ہے 3، آپشن سی ہے 4، آپشن ڈی ہے 5۔ تو میں آپ کو بتا دوں کہ سوال نمبر 7 کا جو رائٹ آنسر ہے وہ ہو جائے گا 4۔ کیا؟ 4 درویشوں کے واقعات کو بیان کیا گیا ہے، اور انہی 4 درویشوں میں جو سب سے آخری درویش ہے چوتھا، وہ آپ کے کتاب کہکشاں میں دیا گیا ہے۔ اب چلتے ہیں سوال نمبر 8 کی طرف۔ دیکھیں سوال نمبر 8 کیا کہتا ہے کہ کس کی خواہش پر میر امن نے باغ و بہار جیسی کتاب ترجمہ کی؟ آپشن اے ہے جان گلکرسٹ، آپشن بی ہے بہادر علی، آپشن سی ہے کاظم خان، آپشن ڈی ہے علی خان۔ تو سوال نمبر 8 کا جو رائٹ آنسر ہے وہ ہو جائے گا آپشن نمبر اے، بالکل رائٹ ہو جائے گا۔ کیا؟ جان گلکرسٹ کی خواہش پر جو ہے میر امن نے باغ و بہار جیسی کتاب ترجمہ کی تھی۔ اب چلتے ہیں سوال نمبر 9 کی طرف۔ دیکھیں سوال نمبر 9 کیا کہتا ہے کہ شہزادے کے والد اور ملک صادق کے درمیان کیا رشتہ تھا؟ یعنی جو شہزادے کے والد تھے بادشاہ صاحب، اور جو ملک صادق تھا، یعنی جو جناتوں کا بادشاہ تھا، ان دونوں کے درمیان کون سا رشتہ تھا؟ آپشن اے ہے دوست کا، آپشن بی ہے بھائی کا، آپشن سی ہے چچا کا، آپشن ڈی ہے خالو کا۔ تو سوال نمبر 9 کا جو رائٹ آنسر ہے وہ ہو جائے گا آپشن نمبر اے، بالکل رائٹ ہو جائے گا، دوستی کا رشتہ تھا۔ اب چلتے ہیں سوال نمبر 10 کی طرف۔ دیکھیں سوال نمبر 10 کہتا ہے شہزادہ فقیر کو کتنی اشرفیاں دیتا ہے؟ آپشن اے ہے 1، آپشن بی ہے 2، آپشن سی ہے 3، آپشن ڈی ہے 4۔ تو سوال نمبر 10 کا جو رائٹ آنسر ہے وہ ہو جائے گا آپشن نمبر اے، بالکل رائٹ ہو جائے گا۔ کیا؟ 1 اشرفی دیتا ہے۔ اگلا سوال ہے اندھے فقیر کا تعلق کس ملک سے تھا؟
آپشن اے ہے افغانستان، آپشن بی ہے ترکستان، آپشن سی ہے ہندوستان، آپشن ڈی ہے تاجکستان۔ تو سوال نمبر 11 کا جو رائٹ آنسر ہے وہ ہو جائے گا آپشن نمبر سی، بالکل رائٹ ہو جائے گا، کیا ہندوستان سے تھا۔ اب چلتے ہیں سوال نمبر 12 کی طرف۔ دیکھیں سوال نمبر 12 کیا کہتا ہے، سفر پر روانہ ہونے سے پہلے مبارک نے بازار سے کون کون سی چیزیں خریدی؟ آپشن اے ہے عطر بخور، آپشن بی ہے کیلا اور امرود، آپشن سی ہے چاول اور دال، آپشن ڈی ہے کیوڑا اور گلاب۔ تو سوال نمبر 12 کا جو رائٹ آنسر ہے وہ ہو جائے گا آپشن نمبر اے، بالکل رائٹ ہو جائے گا، کیا عطر اور بخور جو ہے شہزادی مبارک نے سفر پر جانے سے پہلے بازار سے خریدا تھا۔ اب چلتے ہیں سوال نمبر 13 کی طرف۔ دیکھیں سوال نمبر 13 کیا ہے، مبارک ملک صادق سے کس مقصد کے تحت ملنے گیا؟ آپشن اے ہے 40واں بندر لینے کے لیے، آپشن بی ہے حفاظت کے لیے، آپشن سی ہے مال مدد کے لیے، آپشن ڈی ہے حکومت کے لیے۔ تو سوال نمبر 13 کا جو رائٹ آنسر ہے وہ ہو جائے گا آپشن نمبر اے، بالکل رائٹ ہو جائے گا، کیا 40واں بندر لینے کے لیے جو ہے مبارک ملک صادق کے پاس گیا تھا، تاکہ جو ہے اس کی وجہ سے کیا ہے کہ جو شہزادہ ہے، شہزادے کو اس کے چچا سے نجات مل جائے اور شہزادے کو اپنا جو سلطنت ہے وہ واپس مل جائے۔ اب چلتے ہیں سوال نمبر 14 کی طرف۔ دیکھیں سوال نمبر 14 کیا کہتا ہے، ملک صادق نے شہزادے کی مدد کے لیے کون سی شرط رکھی؟ آپشن اے ہے گلبدن کی تلاش، آپشن بی ہے شہزادی کی تلاش، آپشن سی ہے بیوی کی تلاش، آپشن ڈی ہے جن کی تلاش۔ تو سوال نمبر 14 کا جو رائٹ آنسر ہے وہ ہو جائے گا آپشن نمبر اے، بالکل رائٹ ہو جائے گا، کیا گلبدن کی تلاش کی جو ہے ملک صادق نے شہزادے کے لیے شرط رکھ دی کہ میں تمہاری مدد تبھی کروں گا جب تم گلبدن کو تلاش کر کے میرے پاس لے آؤ گے۔ اب اگلا سوال دیکھیں کیا ہے، اگلا سوال ہے میر امن کی پیدائش کہاں ہوئی تھی؟ آپشن اے ہے لکھنؤ، آپشن بی ہے الہ آباد، آپشن سی ہے دہلی، آپشن ڈی ہے کانپور۔ تو سوال نمبر 15 کا جو رائٹ آنسر ہے وہ ہو جائے گا آپشن نمبر سی، بالکل رائٹ ہو جائے گا، کیا تو دہلی میں۔ اگلا سوال ہے سوال نمبر 16، دیکھیں کیا ہے کہ کس سال میر امن کا تقرر فورٹ ولیم کالج میں ہو گیا؟ یعنی کس سال میر امن دہلوی کا جو یہ ہے ٹرانسفر ہے وہ فورٹ ولیم کالج میں ہوا تھا؟ آپشن اے 1800 عیسوی میں، آپشن بی 1801 عیسوی میں، آپشن سی 1802 عیسوی میں، آپشن ڈی 1803 عیسوی میں۔ تو سوال نمبر 16 کا جو رائٹ آنسر ہے وہ ہو جائے گا آپشن نمبر بی، بالکل رائٹ ہو جائے گا، 1801 عیسوی میں۔ اب چلتے ہیں سوال نمبر 17 کی طرف۔ دیکھیں سوال نمبر 17 کیا کہتا ہے، میر امن کو ماہانہ کتنا ملتا تھا؟ میر امن کو جو ہے منتھلی کتنا ملتا تھا؟ آپشن اے ہے 20 روپے، آپشن بی ہے 30 روپے، آپشن سی ہے 40 روپے، آپشن ڈی ہے 50 روپے۔ تو سوال نمبر 17 کا جو رائٹ آنسر ہے وہ ہو جائے گا آپشن نمبر سی، بالکل رائٹ ہو جائے گا، کیا 40 روپے جو ہے میر امن دہلوی کو کالج کی طرف سے ماہانہ تنخواہ ملا کرتی تھی۔ اب چلتے ہیں سوال نمبر 18 کی طرف۔ دیکھیں سوال نمبر 18 کیا کہتا ہے، میر امن کی شہرت کس کتاب سے ہوئی؟ یعنی میر امن جو ہے بہت زیادہ مشہور و معروف کس کتاب کے سبب ہوئے؟ آپشن اے ہے باغ و بہار، آپشن بی ہے اخلاق محسنی، آپشن سی ہے گنج خوبی، آپشن ڈی ہے ان میں سے سبھی۔ تو سوال نمبر 18 کا جو رائٹ آنسر ہے وہ ہو جائے گا آپشن نمبر اے، بالکل رائٹ ہو جائے گا، کیا باغ و بہار۔ اب چلتے ہیں سوال نمبر 19 کی طرف۔ دیکھیں سوال نمبر 19 کیا کہتا ہے، باغ و بہار کس سال طبع ہوئی؟ یعنی یہ جو باغ و بہار نام کی کتاب ہے وہ کس سال شائع ہوئی، کس سال وہ پرکاشت ہوئی وہ کہہ رہا ہے۔ تو سوال نمبر آپشن کیا کہتا ہے، 1802 عیسوی، آپشن بی 1803 عیسوی، آپشن سی 1804 عیسوی، آپشن ڈی 1805 عیسوی۔ تو دیکھیں سوال نمبر 19 کا جو رائٹ آنسر ہے وہ ہو جائے گا آپشن نمبر سی، 1804 عیسوی میں۔ اب چلتے ہیں سوال نمبر 20 کی طرف۔ دیکھیں سوال نمبر 20 کیا کہتا ہے، میر امن کا تخلص کیا تھا؟ آپشن اے ہے لطف، آپشن بی ہے عطف، آپشن سی ہے شاد، آپشن ڈی ہے قاصر۔ تو سوال نمبر 20 کا جو رائٹ آنسر ہے وہ ہو جائے گا آپشن نمبر اے، کیا ہو جائے گا آپشن نمبر اے، بالکل رائٹ ہو جائے گا، یہ جو میر امن دہلوی تھے وہ لطف نام کا تخلص کیا کرتے تھے۔ تو دوستوں آپ کا آبجیکٹیو کویشچن مکمل ہو چکا ہے، اب آئیے جلدی جلدی ہم جو ہے سبجیکٹیو کویشچن کو بھی کر لیتے ہیں۔ دیکھیں یہاں پہ کیا لکھا ہے، مختصرین سوالات مع جوابات، یعنی ویری شارٹ ٹائپ کویشچن وتھ آنسرس۔ دیکھیں سوال نمبر فرسٹ کیا کہتا ہے، باغ و بہار کا تعلق کس صنف سے ہے؟ آپ جواب میں لکھیے گا کہ باغ و بہار کا جو تعلق ہے وہ داستان سے ہے۔ دیکھیں میں نے یہاں شارٹ میں آنسر دے دیا ہے، لیکن آپ کو اتنا شارٹ میں نہیں دینا ہے، آپ کو ایگزام میں لکھ کے بتانا ہے کہ باغ و بہار کا تعلق، اس کے بعد آپ کو یہ لکھنا ہے داستان سے تھا، ٹھیک ہے۔ اب اگلا سوال دیکھتے کیا ہے، سوال نمبر 2 ہے باغ و بہار کس کی تصنیف ہے؟ تو آپ کو جواب میں لکھنا ہے کہ باغ و بہار جو ہے وہ میر امن دہلوی کی تصنیف ہے۔ اب چلتے ہیں سوال نمبر 3 کی طرف۔ دیکھیں سوال نمبر 3 کیا ہے، باغ و بہار کہاں لکھی گئی تھی؟ تو جواب میں لکھے گا کہ یہ جو باغ و بہار نام کی کتاب ہے وہ فورٹ ولیم کالج میں لکھی گئی تھی۔ اگلا سوال ہے، دیکھیں کیا ہے کہ باغ و بہار کس کتاب کا ترجمہ ہے؟ تو اب جواب میں لکھے گا کہ یہ جو باغ و بہار ہے
وہ قصہ چہار درویش کا ترجمہ ہے۔ اب چلتے ہیں سوال نمبر 5 کی طرف۔ دیکھیں سوال نمبر 5 کیا کہتا ہے، باغ و بہار پر مصنف کو کتنے روپے کا انعام ملا تھا؟ تو باغ و بہار پر جو ہے مصنف کو 500 روپیہ کا انعام ملا تھا۔ اب چلتے ہیں سوال نمبر 6 کی طرف۔ دیکھیں سوال نمبر 6 کیا کہتا ہے، باغ و بہار کی سنہ اشاعت بتائیے، یعنی یہ جو باغ و بہار ہے وہ کب پرکاشت ہوا تھا؟ تو جواب میں لکھے گا کہ جو باغ و بہار ہے اس کی سنہ اشاعت 1804 عیسوی ہے۔ اب چلتے ہیں سوال نمبر 7 کی طرف۔ دیکھیں سوال نمبر 7 کیا کہتا ہے، باغ و بہار میں کتنے درویشوں کے واقعات کو بیان کیا گیا؟ تو آپ جواب لکھیے گا کہ باغ و بہار میں 4 درویشوں کے واقعات کو بیان کیا گیا ہے۔ اب چلتے ہیں سوال نمبر 8 کی طرف۔ دیکھیں سوال نمبر 8 کیا کہتا ہے، کس کی خواہش پر میر امن نے باغ و بہار جیسی کتاب ترجمہ کی؟ تو آپ جواب میں لکھیے گا کہ جان گلکرسٹ کی خواہش پر جو ہے میر امن نے باغ و بہار جیسی کتاب ترجمہ کی۔ اب چلتے ہیں سوال نمبر 9 کی طرف۔ دیکھیں سوال نمبر 9 کیا ہے کہ اس اقتباس میں، یعنی یہ جو آپ کی کتاب میں جو باغ و بہار کا ایک چھوٹا سا یہ دیا ہے، ٹکڑا دیا، یعنی چوتھا حصہ دیا ہے، اسی کو ہم کہتے ہیں اقتباس۔ تو وہی کہہ رہا ہے کہ اس اقتباس میں کن کن ملکوں کا ذکر آیا ہے؟ تو اس میں کل 3 ملکوں کا ذکر آیا ہے، جس میں پہلا کا نام ہے چین، دوسرا کا نام ہے ماچین، اور تیسرا کا نام ہے ہندوستان۔ چلتے ہیں سوال نمبر 10 کی طرف۔ دیکھیں سوال نمبر 10 کیا کہتا ہے کہ شہزادے کے والد اور ملک صادق کے درمیان کیا رشتہ تھا؟ تو آپ جواب میں لکھیے گا شہزادے کے والد اور ملک صادق کے درمیان جو ہے وہ دوستی کا رشتہ تھا۔ اب چلتے ہیں سوال نمبر 11 کی طرف۔ دیکھیں سوال نمبر 11 کیا کہتا ہے، شہزادہ فقیر کو کتنی اشرفیاں دیتا ہے؟ تو جواب ہوگا کہ شہزادہ جو ہے فقیر کو ایک اشرفی دیتا ہے، کتنا؟ ایک اشرفی۔ اب چلتے ہیں سوال نمبر 12 کی طرف۔ دیکھیں سوال نمبر 12 کیا کہتا ہے، اندھے فقیر کا تعلق کس ملک سے تھا؟ تو جواب ہوگا کہ اندھے فقیر کا جو تعلق ہے وہ ہندوستان سے تھا، ٹھیک ہے۔ اب چلتے ہیں مختصر سوالات مع جوابات کے ساتھ، یعنی شارٹ ٹائپ کویشچن وتھ آنسر کو لے کر کے۔ دیکھیں سوال نمبر فرسٹ کیا کہتا ہے، سوال نمبر فرسٹ ہے، مبارک شہزادے کو اس کے چچا سے نجات دلانے کے لیے کیا مشورہ دیتا ہے؟ تو آپ کو جواب میں لکھنا ہوگا کہ مبارک شہزادے کو اس کے چچا سے نجات دلانے کے لیے یہ مشورہ دیتا ہے کہ جنوں کے بادشاہ ملک صادق کے پاس چلو، وہ تمہارے والد مرحوم کا دوست ہے، اس کے سامنے میں تمہارے ساتھ تمہارے چچا کے مظالم کو بیان کروں گا، ممکن ہے کہ وہ تمہارے باپ کی دوستی کو یاد کر کے ایک 40واں بندر جو باقی بچ گیا ہے تجھے دے دے، اور اس کی مدد سے تیرا ملک تیرے ہاتھ میں آ جائے گا۔ اب دیکھیں سوال نمبر 2 کیا کہتا ہے، سفر پر روانہ ہونے سے پہلے مبارک نے بازار سے کون سی چیزیں خریدی؟ تو آپ کو جواب میں لکھنا ہے کہ سفر پر روانہ ہونے سے پہلے مبارک نے بازار سے عطر، بخور اور کچھ ملک صادق کے یہاں لے جانے کی خاطر مناسب سمجھا اسے خرید لیا، یعنی ملک صادق کے پاس جانے سے پہلے اسے جو بھی لگا کہ یہ چیز ضروری ہے، ان تمام چیز کو مبارک نے پہلے ہی بازار سے خرید لیا تھا۔ اب چلتے ہیں سوال نمبر 3 کی طرف۔ دیکھیں سوال نمبر 3 کیا ہے، سلیمانی سرمے کی کیا خوبی تھی؟ تو آپ کو جواب میں لکھنا ہے سلیمانی سرمے کی خوبی یہ تھی کہ جب کوئی آدمی اس سرمے کو اپنے آنکھوں میں ایک دو سلائی میں لگاتا تھا کہ اس کو جناتوں کی دنیا نظر آنے لگتی تھی، جس میں جناتوں اور ان کے سارے لوازمات سامنے ہوتے تھے، یہاں تک کہ جنات متحرک اور سرگرم نظر آتے تھے۔ سرما لگانے والا ان جناتوں سے گفتگو بھی کر سکتا تھا، یعنی کہ یہ جو مبارک تھا، جب وہ شہزادے کو لے کر کے ملک صادق سے ملنے کے لیے جا رہا تھا تو اس نے سلیمانی سرما بھی خرید لیا تھا، اور جب وہ ایک ریگستان کی طرف پہنچا تو اس نے کیا کیا کہ اس سلیمانی سرما کو اپنی آنکھوں میں لگا لیا تھا، اور اس کے بعد اس نے کہا کہ دیکھو اب ہم اپنی منزل کے بہت قریب ہیں۔ تبھی شہزادے نے کہا کہ مجھے دور دور تک تو کچھ نظر نہیں آ رہا، تبھی جو ہے وہ مبارک نے اپنی جیب سے سلیمانی سرما نکال کے شہزادے کی آنکھوں میں لگا دیا، جس سے شہزادے کو پورا جناتوں کا شہر دکھائی دینے لگا، وہ لوگ جناتوں سے بات بھی کر سکتے تھے۔ تو وہی سوال کر رہا ہے کہ سلیمانی سرمے کی کیا خوبی ہے، تو آپ چاہیں تو اپنی زبان میں بھی اسے بنا کر لکھ سکتے ہیں۔ سلیمانی سرما ایک ایسا سرما تھا جسے آنکھوں پر لگانے سے جو جنات ہوتے ہیں وہ لوگ دکھائی دینے لگتے ہیں، ان کی دنیا نظر آنے لگتی ہیں، جہاں تک کہ جو سلیمانی سرما ہے اس کی یہ خصوصیت ہے کہ جو اسے لگاتا ہے وہ جناتوں سے باتیں بھی کر سکتا ہے۔ اب چلتے ہیں سوال نمبر 4 کی طرف۔ دیکھیں سوال نمبر 4 کیا ہے، مبارک ملک صادق سے کس مقصد کے تحت ملنے گیا تھا؟ تو آپ جواب میں لکھیے گا مبارک ملک صادق سے ملنے اس مقصد سے گیا تھا کہ شہزادے کو اس کے چچا کے ظلم سے نجات دلائیں۔ پہلی بات تو یہ کہ شہزادے کے چچا نے اس کے باپ کا ملک
ہڑپ لیا تھا اور اب اس کی جان مارنا چاہتا تھا، یعنی یہ اس کا جو چچا تھا وہ شہزادے کو جان سے مار دینا چاہتا تھا، اور شہزادے کی جان بچانے اور اس کے باپ کا غضب کیا ہوا ملک اسے واپس دلانے کے لیے جو ہے مبارک نے ملک صادق سے ملنے گیا تھا۔ اب چلتے ہیں سوال نمبر 5 کی طرف۔ دیکھیں سوال نمبر 5 کیا ہے، شہزادہ فقیر کی بیٹی کو دیکھ کر کیوں بے ہوش ہو گیا؟ تو جواب میں لکھنا کہ جو شہزادہ ہے وہ فقیر کی بیٹی کو دیکھ کر اس لیے بے ہوش ہو گیا تھا کہ ایک تو وہ لڑکی نہایت ہی حسین و جمیل تھی، دوسری بات یہ کہ یہ وہی لڑکی تھی جس کی تلاش میں ملک صادق نے اسے بھیجا تھا۔ جب اس نے ملک صادق کی دی ہوئی تصویر کو ہاتھ میں لے کر اس لڑکی سے ملایا تو یہ وہی لڑکی تھی جس کی تلاش میں وہ 7 سال سے در در کی خاک چھان رہا تھا۔ چنانچہ اس کے حسن و جمال کو دیکھ کر شہزادہ بے ہوش ہو گیا۔ اب چلتے ہیں سوال نمبر 6 کی طرف۔ دیکھیں سوال نمبر 6 کیا کہتا ہے، سوال نمبر 6 کیا کہتا ہے، سوال نمبر 6 کہتا ہے کہ ملک صادق نے شہزادے کی مدد کے لیے کون سی شرط رکھی؟ تو آپ کو جواب میں لکھنا ہے کہ ملک صادق نے شہزادے کی مدد کے لیے شرط رکھی کہ میرا بھی ایک کام ہے اگر تو نے میرا بھی ایک کام ہے، اگر تو نے میرا کام کر دیا اور اس میں ذرا برابر بھی خیانت نہیں کیا تو میں ہر طرح سے تمہاری مدد کروں گا۔ اس کے لیے اس نے ایک لڑکی کی تصویر شہزادے کو دی اور کہا کہ تصویر کی لڑکی کو خواہ جہاں سے بھی ہو تلاش کر لاؤ، تب ہم تمہاری ہر طرح سے مدد کریں گے۔ یہ بات جو ہے ملک صادق نے شہزادے کے لیے ایک شرط رکھی کہ میں تمہاری مدد تبھی کروں گا جب تم میرا بھی ایک کام کرو گے۔ میں جس لڑکی کا تصویر تمہیں دے رہا ہوں تمہیں کہیں سے بھی اسے ڈھونڈ کر لانا ہے، جب تم اسے میرے پاس ڈھونڈ کر لاؤ گے تبھی میں تمہاری مدد کروں گا۔ اب چلیں سوال نمبر 7 کی طرف۔ دیکھیں سوال نمبر 7 کیا کہتا ہے، سوال نمبر 7 کہتا ہے کہ ملک صادق نے شہزادے کو کس بات کی تاکید کی تھی؟ تو ملک صادق نے شہزادے کو اس بات کی تاکید کی تھی کہ میرے کام کو نہایت ہوشیاری اور امانت داری سے کرے گا، چونکہ تو ابھی نوخیز لڑکا ہے، یعنی ابھی جوان ہے، اس لیے تجھے بار بار تاکید کرتا ہوں کہ جذبات میں آ کر کوئی خیانت نہ کرنا، ورنہ تو آفت میں پڑ جائے گا اور تجھے میری مدد کے بجائے بہت سی پریشانیاں اٹھانی پڑیں گی۔ یعنی ملک صادق نے شہزادے کو کہا تھا کہ اگر تو میری باتوں کو نہیں مانے گا، اگر تو جو ہے میں جس لڑکی کی تصویر دے رہا ہوں اگر تو اسے ڈھونڈ کر نہیں لائے گا اور اگر وہ تمہیں مل گئی اور اسے لے کر کے تو ادھر ہی رہ گیا، تو یاد رکھنا اس روح زمین پر تمہارا اگر کوئی دشمن ہوگا تو مجھ سے بڑا تمہارا کوئی دشمن نہیں ہوگا۔ تو اس بات کی جو ہے ملک صادق نے شہزادے کو تاکید کی، اس کو چیتونی دی تھی۔ اب چلتے ہیں سوال نمبر 8 کی طرف۔ دیکھیں سوال نمبر 8 کیا ہے کہ فقیر نے اشرفی لے کر شہزادے سے کیا کہا؟ تو فقیر نے اشرفی لے کر شہزادے سے کہا کہ اے داتا، خدا تیرا بھلا کرے، تو شاید مسافر ہے، اس ملک کا باشندہ نہیں ہے، کسی نے مجھے ایک کوڑی یا لقمہ بھی نہیں دیا۔ اس طرح اس فقیر نے شہزادے کو بہت سی دعائیں دی۔ اب چلتے ہیں سوال نمبر 9 کی طرف۔ دیکھیں سوال نمبر 9 کیا کہتا ہے کہ پورے ملک میں فقیر کی بیٹی کی شہرت کیوں تھی؟ تو جواب میں لکھیے گا پورے ملک میں فقیر کی بیٹی کی شہرت اس لیے ہوئی کہ وہ گرچہ فقیر کی بیٹی تھی لیکن اس قدر خوبصورت تھی کہ حسن و جمال میں اپنا ثانی نہیں رکھتی، اس کے علاوہ وہ نہایت ذی شعور اور سلیقے مند تھی۔ اس طرح اس کے حسن و جمال کی شہرت رفتہ رفتہ پورے ملک میں پھیل گئی اور یہی وجہ ہے کہ پورے ملک میں فقیر کی بیٹی کی شہرت ہونے لگی۔ تو دوستوں یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اگر اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو نیچے ایک پیارا سا کمنٹ ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی، کیونکہ آپ کے کمنٹ سے ہی جو ہے مجھے حوصلہ ملتا ہے اور اسی طرح کا اور ویڈیو بنا پاتا ہوں۔ اگر آپ کو اپنی تیاری کو بہتر سے بہتر کرنی ہے تو آپ اس سیشن سے جڑے رہیں اور نوٹیفیکیشن آن کر لیں تاکہ میں کوئی بھی ویڈیو ڈالوں تو اس کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے اور آپ اپنی تیاری کو بہتر سے بہتر کر سکیں، اور 2025 کے جو بورڈ ایگزام ہے اس میں آپ جو ہے اردو سبجیکٹ میں 95+ لے آئیں، کیونکہ یہی جو سبجیکٹ ہے اردو، ہندی، انگلش، یہی جو سبجیکٹ ہے وہ آپ کے نمبر کو بڑھاتا ہے۔ تو دوستوں آج کے لیے بس اتنا ہی، پھر ملتے ہیں اسی طرح کے ایک اور نئے اور لیٹسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔